السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور اطراف و اکناف کے ہمارے برادران وطن، خواتین اسلام، طلبہ و طالبات، رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ برادر گرامی دکتور کریم الدین عمری حفظہ اللہ کے توسط سے الحمدللہ ہم اس بستی کے اندر پہنچے اور یہاں کی کارکردگی کو سفر کے اختتام سے منزل کے ابتدا تک سننے کا موقع ملا۔ بڑی خوشی ہوئی اور آپ کے والد محترم کی جو گولا ہوا مصروفیات ہیں اور ماشاءاللہ ان کا عزم اور حوصلہ جو ان کی باتوں میں جھلک رہا تھا، واقعی ایک بیدار نفس انسان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیداری مرضی نے اس بستی کو، اس جنگل کو آباد کیا اور یہاں آج ہم اور آپ جمع ہیں۔ کتاب و سنت کی باتوں سے ہمارے بچے، ہمارے بڑے، خواتین مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم اور بہت ہی بہترین کام ہے جس کو آج کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، 20 سے 25 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مقررہ وقت میں اپنی بات کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شیخ محترم چونکہ اس بستی سے واقف ہیں، انہوں نے 2 پہلو پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، ایک تعلیم سے متعلق، دوسرا توحید سے متعلق۔ انشاءاللہ یہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ برادر گرامی، داعی ربانی صاحب سے بہت پہلو پر آپ نے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت پر، اسلام کی آفاقیت پر، اور اسی طریقے سے آپ کے اخلاق حسنہ پر، عقائد پر بھی آپ نے بڑی زیر حاصل بحث کی ہے۔ قرآن مجید میں ہوئی آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، خطاب یہود کو ہے۔ بہت غور سے آپ خطاب یہود کو ہے۔ میں خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں
थोड़ी देर खामोशी का मुजाहरा करें। आप थक चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी देर आप मेरी बातों को सुन लें, मुमकिन है आपके लिए इसमें मुफीद पहलू हो और आप अमली जिंदगी में उसे ढाल सकते हैं। खिताब बच्चे यहूद को है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे लोगों को यकसुई के साथ इस पर गौर करने का हुक्म दिया कि हाँ, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का करीब था। आप जानते हैं उम्मन जब आदमी के मौत का वक्त करीब होता है, उसके अकरबा, उसके रिश्तेदार, बच्चे, नवासे, पोते, पोतियां, ये सब घेर लेते, उस आदमी के करीब होते हैं। हर आदमी इस बात का ख्वाहिश रखता है कि उसको कुछ आदमी कहे या उसको कोई वसीयत करे, उसके बारे में कुछ सोचे, और हर आदमी अपनी काम खड़ी किए हुए होता है। लेकिन आप देखें, अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब याकूब इस दुनिया से जा रहे थे? आप जानते हैं याकूब कौन है? आपका ऊपर का सिलसिला अभी नबूवत का और नीचे का सिलसिला अभी वो तफसील का मौका नहीं, वरना मैं नाम के साथ आपके सामने जिक्र करता। वो पैगंबर अपने बच्चों से खिताब करके क्या किया? ऐ मेरे बच्चों, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? भाइयों, मौत के वक्त नबी है, आप जानते हैं नबी अपने औलाद की तरबियत कैसे करता है, आप अच्छी तरह से वाकिफ है, सुने होंगे। और नबी अपने बच्चों से ये बात पूछे कि बच्चों, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अहले से तारीख लिखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की जब मौत का वक्त करीब था, उस वक्त आप मिस्र के अंदर थे। मिस्र के अतराफ और अकनाफ का जो माहौल था वो मुशरिकाना माहौल था, बुतों की परस्तिश की जा रही थी। ऐसे पुरअसर माहौल में जहां पर बच्चे बहुत जल्दी मुतासिर हो रहे थे, याकूब अलैहिस्सलाम को ये खदशा लाहिक हुआ, ये डर लाहिक हुआ कि कहीं मेरे बच्चे भी इस माहौल से मुतासिर हैं। मैं यहाँ पर रुक कर आपके लिए ये पैगाम है, बल्कि सब के लिए, हम सब के लिए, कि आज जिस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, हमारे बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम नबी होकर जब इतने फिक्रमंद हो सकते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो हमें और आपको बदल जाए औला फिक्रमंद होना चाहिए। हमारे जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, जमाअतो जमीयत के किराम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आज हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हमारी कोई भी मस्जिद, हमारा कोई भी मोहल्ला खाली ना हो जहां पर बच्चों की वो तरबियत की जाए जो बचपन के अंदर उनके जहन में नक्श हो कि हमारा रब एक है, हमें उस रब के सामने झुकना है, उसी रब से मांगना है, उसी के सामने अपनी जरूरतें रखनी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के सामने जो ये बात बयान फरमाई, इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून, आज हमें फिक्र करने की जरूरत है, हमको होश में आने की जरूरत है कि आज ये आंध्रा बॉर्डर पड़ रहा है। आप आंध्रा के बहुत सारे इलाके के बारे में खबरें सुने होंगे कि लोग इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, शादी ब्याह के नाम पर बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। आप जानते हैं इर्तिदाद क्या चीज है? इस्लाम से फिर जाना, इस्लाम से मुंह मोड़ लेना। आज ये चीज कहीं से भी छुपी हुई नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे, माशाअल्लाह, तकरीबन 42 बच्चों की लिस्ट यहाँ पर है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ उन असातिज़ा को, उन मुअल्लिमात को जिन्होंने इन बच्चों पर मेहनत किया, इनको बुनियादी अकायद सिखाए और बुनियादी तालीम इनको दी, वो तालीम जो इनकी जिंदगी से मुताल्लिक है, शब रोज की दुआएं। आज हम बड़ों से पूछें कि अल्लाह कहाँ है, शायद बहुत कम लोग आपको जवाब देंगे।
لیکن یہ بچوں نے بتایا سوال جواب کی شکل میں، سیرت کے سوال و جواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف کرایا۔ واقعی یہ اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو دکھایا ہے وہ خوش نصیب ہیں۔ تو بھائیو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے جب یہ سوال کیا، بچوں نے جو جواب دیا قرآن نے اسی کو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بچوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی، ابراہیم کے، اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ، اور وہ الہ ایک ہے۔ اپنے باپ کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں، ابا آپ جائیے سکون سے اپنی قبر میں آرام کیجیے، ہم اپنے رب کی ہی عبادت کریں گے، اور اس رب کی جو الہ واحد ہے، اور اخیر میں کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آپ سب مسلمان، یعنی ہم اپنے اسلام پر باقی ہیں۔ آپ نے جو ہماری تربیت کی ہے ہم اس اسلام پر باقی ہیں، آپ اطمینان سے رہیں۔ ہم نے کہا ہر فرد، ہر باپ اپنے اندر یہ جذبہ مجزم رکھے کہ ہم اگر توحید پر ہیں، ہم اگر توحید پر ہیں، ہمارے بچے بھی توحید پر باقی رہیں، اس کی فکر یہاں پر الحمدللہ ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ گھر میں ان کی تربیت نہیں کر پا رہے، آپ کے بڑوں نے آپ کو علم نہیں دیا، کم از کم آپ کے بچوں کے لیے یہ دارالخیر کے نام سے جو یہ ادارہ بنایا گیا، اور یہاں پر ماشاءاللہ آپ نے سنا ابھی کہ صبح فجر سے لے کر 9 بجے تک ان کو تعلیم اور تربیت دی جائے، آپ ان کا سپورٹ کریں۔ سپورٹ سے مراد سب سے بڑا سپورٹ جو آپ کا ہوگا کہ آپ کے بچے کو آپ تیار کریں، مائیں خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو تیار کریں، اور ان کو وقت سے پہلے جگا کر صاف ستھرا کر کے ان کو یہاں مدرسہ بھیجنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ گھر میں لانے والا ہوتا ہے، وہ صبح ہی اٹھتا ہے، اس کو روزی کی فکر ہوتی ہے، رزق کی فکر ہوتی ہے، ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہاں وقت پر بھیجیں تاکہ آپ کے بچے وہ علم حاصل کریں جس سے ان کی دنیا بھی سنورے گی اور ان کی آخرت بھی سنورے گی، اور پھر جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچے ہیں جو اپنے ہاتھ کو بلند کر کے رب کے سامنے کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر آپ نے ایسی اولاد نہیں چھوڑا، ایسی اولاد آپ نے نہیں چھوڑا، تو یاد رکھیے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں، اخروی اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں۔ لہذا تعلیمی اعتبار سے جو آج ہمارے یہاں زوال پایا جا رہا ہے کہ تعلیم کے نام پر بچوں کے عقیدوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی فکر سے کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کالجز میں چلے جائیں، ہائی اسکول میں چلے جائیں، بلکہ پرائمری اسکول سے ہی شروع ہو جا رہا ہے کہ بچوں کی فکر بدل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں فکر جب انسان کی بدل جاتی ہے، سوچ جب بدل جاتی ہے، آج اسلامی سوچ لے کر بچہ اسکول میں جاتا ہے، سال 2 سال نہیں پڑھتا کہ اس کی سوچ غیر اسلامی ہو جاتی ہے، اس کے عقائد پر مار پڑتی ہے۔ لہذا یہاں پر جو نظام بنایا گیا، 2 گھنٹہ آپ کے بچوں کو علم بھی دیا جا رہا ہے اور تربیت بھی کی جا رہی ہے، ان کی سوچ اور ان کی فکر کو سنوارا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ سوچ، یہ فکر، یہ افکار کی جو تبدیلی ہے، آپ یاد رکھیں کہ سوچ کی فکر انسان کو اپنے مذہب سے بھی دور کر دیتی ہے اور اپنے کلچر سے بھی دور کر دیتی ہے۔ تو یہ سوچ اگر بدل گئی تو پھر یاد رکھیں کہ ہم سب کچھ بدل گئے۔ اس لیے یہاں مکمل طور پر جو تعلیم کا نظام ہے آپ اس کو مکمل طور پر فالو کریں۔ جہاں تک بات ہے بچوں کے عقائد کی یا ہمارے عقائد کی تعلیم کے اعتبار سے، میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، سنن الترمذی کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، اللہ کے نبی سفر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بہت مشہور روایت ہے، اہل علم یہاں پر بیٹھے ہیں جانتے ہیں، لیکن اس میں کتنا بڑا پوائنٹ ہے آپ دیکھیں۔ خود وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں
كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سواری پر رہتے تھے، کبھی گھوڑے کبھی گدھے، اور اس طرح سے آپ اکثر سواری پر سوار رہتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ دیکھیے بچے اور عربی زبان کے ماہر میرے برادرم دکتور بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ آپ کو بتائیں گے، یا اہل علم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دودھ پینے سے لے کر 9 سال کی عمر تک کا اطلاق غلام پر ہوتا ہے۔ یعنی محدثین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال رہی ہوگی۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے کے ذہن میں کن کن باتوں کو بٹھا رہے ہیں، یہ باتیں آپ سن لیں اور اپنے بچوں کے ذہن میں بھی ان باتوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز انی اعلمک کلمات کہا، میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز احفظ اللہ یحفظک، آپ نے فرمایا اے بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حفاظت سے اللہ کی دین کی حفاظت۔ آپ سوچیں 10 سال کی عمر میں بچے کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، عقیدہ توحید کی حفاظت کرو، اسی پر قائم رہو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے انداز میں بتایا ان تنصر اللہ ینصر، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد۔ یعنی یہاں ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہاں دو طرفہ معاملہ ہے۔ تو بچے کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سامنے ہے، اللہ کی نصرت اللہ کی تائید تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ وقت کم ہے، میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، آگے آپ نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے اذا سألت فاسأل اللہ، ابھی ایک بچے نے ایک ٹکڑا سنایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو رب سے سوال ہے۔ اگر یہ عقیدہ بچے کے ذہن میں بٹھا دیا جائے، آج اس مکتب کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے گی، ہماری بچیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا کہ ہماری بچیاں شادی کے بعد پھر کسی غیر کے در پر جائیں اور وہاں سوال کریں کہ ہمیں اولاد نہیں، اولاد چاہیے، ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا نہیں مل رہی، ہمیں شفا چاہیے، ہم مقروض ہیں، مالی حالت سے پریشان ہیں، ہمیں رزق چاہیے۔ انشاءاللہ یہ عقیدہ جب ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، آپ یاد رکھیں کہ یہ ان کے مرنے تک ان کے ذہن میں رہے گا۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ۔ دوسری بات آپ نے اس کے آگے فرمائی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تم کو مدد چاہنا ہو اپنے رب سے مدد چاہو۔ بھائیو یہ 4 باتیں بتانے کے بعد بہت بڑی بات آپ نے فرمائی جس سے ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اے بچے جان لو، اچھی طرح سے جان لو، اگر پوری امت جمع ہو جائے، آج ہم اور آپ پریشان ہیں، ہمارے بڑے لوگ جانتے ہیں ملک میں کیسے حالات چل رہے ہیں، ملک کی حالات کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارے کیا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی یہ عقیدہ دے رہے ہیں، اگر پوری امت جمع ہو جائے
लोग नहीं, कौम नहीं, पूरी उम्मत जमा हो जाए कि तुम्हें नफा पहुंचाए, इतना ही नफा पहुंचाएंगे जितना अल्लाह ने तुम्हारे भीतर में लिखा। वही नहीं, अगर पूरी उम्मत जमा हो जाए कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है। मालूम ये हुआ कि अकीदे तौहीद की पुख्तगी ये बचपन में होनी चाहिए। अगर अकीदा पक्का है, अकीदा पुख्ता है, तौहीद आपकी सलामत है, इंशाअल्लाह आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह कहना आसान नहीं। इकबाल ने कहा था ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह के जो तकाज़े हैं उसे हमें पूरा करना है। हम जबान से कह तो रहे हैं, हमारे बच्चे जबान से कह रहे हैं, जैसी जैसे उम्र उनकी पुख्ता होती है उनके जहन में ये बात बैठानी है कि बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े ये, इन तकाज़ों को अगर तुम पूरा करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारा बाल बेटा नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर कुछ आ भी रहा है तो उस पर हमें सब्र की तलकीन की गई है, और जो नहीं मिल रहा है हम उसके बारे में अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं। इन्हीं दो बातों के साथ मैं आपसे रुखसत होते हुए ये पैगाम और ये जो मिशन यहाँ पर चल रहा है अपने असातिज़ा के साथ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाइयों याद रखें कि ये सब ख्वाहिशों से, तमन्नाओं से हासिल नहीं होने की चीज है। इसके लिए सबको मेहनत करनी है, उलमा को भी मेहनत करनी है, जिम्मेदारान को भी मेहनत करनी है, जमाअतों जमइयात के जो लोग भी जिम्मेदार हैं सबको मेहनत करना पड़ेगा कि अपनी मस्जिद को तालीम से आबाद करना होगा। कहा किसी ने कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। मेरे दोस्त शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बिरादरम कलीम उमरी साहब के वालिद मोहतरम ने ये दिया जलाया है। आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस दिया को तेल फराहम करें, अपने मशवरों से, अपने एफर्ट से, अपने बेहतरीन विजिट से, जैसे भी हो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस दिए को मजीद रोशन करे और यहाँ अतराफ और अतनाफ में तौहीद की शमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद फलने और फूलने का मौका अता फरमाए। जिन लोगों ने इसको कायम किया है अल्लाह उनके जिंदगी में बरकत अता फरमाए और हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ममदूद व मुआविन बनाए। आमीन। हम आप तमाम के शुक्रिया के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु वल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।